لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ عصر کے مضامین کا بیان چل رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں گویا پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر یہ چار کام کر لینے والے لوگ وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی آپس میں تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو چار کام ہوئے، الا الذین آمنوا، ایک ایمان لانا، ایک نیک کام کرنا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ بھی تو نیک کام ہے۔ عامل الصالحات میں یہ بھی آ گیا، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، یہ بھی تو عمل صالح ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اتنا کافی تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر تمام عمل صالح کے اندر یہ دو عمل صالح کو خاص طور پر تاکیداً بیان فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، احکامات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑے اسرار پنہاں ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کی حکمتیں علماء بیان فرما دیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کتنی حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہیں، اعمال صالحہ سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔ ایمان بھی چلا جاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، اور عمل صالح سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات۔ شبہات یعنی شبہ پیدا ہو گیا، دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ ایسا کیوں ہے، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں دوزخ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں تقدیر ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں دکھتی ہیں بھائی، کسی کو دیکھو تو خوب کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کسی کو دیکھو کہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں رہنے کو نہیں ہے، اور ایک شادی بیاہوں میں کروڑوں خرچ کر رہا ہے۔ بھائی پتہ نہیں تقدیر ہے کہ نہیں ہے،
بس یہ شبہ ڈال دیا شیطان نے دل میں اور گیا آدمی کام سے. اپنے حالات کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر آئی ہوئی مصائب آلام کو دیکھتا ہے تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کچھ حقیقت بھی ہے کہ نہیں. ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ذہن میں شیطان ڈالنے لگتا ہے، اور یہ شبہات آدمی کے عقائد کا کبڑا کر دیتے ہیں، عقائد کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عقائد کو فاسد کر دیتے ہیں، بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے. اور ایک ہے شہوات یعنی خواہشات. تو جب آدمی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، جو دل میں آیا بس وہ پورا کر لوں، جو چیز دل میں آئی بس یہ خواہش پوری کر لوں، یہ چیز پوری کر لوں، یہ چیز حاصل کر لوں، اس کو اختیار کر لوں، اب اس میں لگا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اور یہ شہوات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بعض اوقات نہ حلال کی تمیز رہتی ہے، نہ حرام کی، نہ جائز کی تمیز رہتی ہے، نہ ناجائز کی. بس اس کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ چیز اختیار کرنی ہے، یہ میں حاصل کر لوں. یہ ہے خواہشات، یہ ہے شہوات. تو شبہات یہ عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور شہوات یہ اعمال صالحہ سے محروم کر دیتی ہیں. نیکی کے راستے سے آدمی ہٹ جاتا ہے خواہشات کے اتباع میں. جسے پہلے بتلایا تھا کہ بھئی سردی کا زمانہ ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے گرم بستر چھوٹتا نہیں ہے، تو گرم بستر یہ خواہش ہے، اور اب فجر کے لیے اٹھنا یہ عمل ہے، عمل صالح ہے. اب وہ شہوت ہماری، وہ خواہش ہماری اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ عمل صالح سے محروم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہر شہوت جو ہے آدمی کو اعمال صالحہ سے دور کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال صالحہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایمان اور اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں. آدمی کا رخ ہی دوسری طرف ہو جاتا ہے. ایک شبہات، ایک شہوات. تو اس کے لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ارے بھائی حق بات کی آپس میں تلقین کیا کرو، اللہ سے ہونے کو خوب بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا خوب سنا کرو، کثرت سے اس کے مذاکرے، تاکہ شیطان کو موقع نہ مل سکے شبہ ڈالنے. ہر وقت بڑا چھوٹا عورت مرد بس یہ آپس میں مذاکرے کرے کہ آؤ باتیں کریں، اللہ سے ہوتا ہے. قرآن کو پڑھو، بار بار زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، چاند کی تخلیق، ستاروں کی تخلیق اور انسانوں کی اپنی تخلیق، اس کے تذکرے ہیں. ارے بھائی کیوں تذکرے؟ بار بار اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے ساری کائنات بنائی، بار بار قرآن اس کے تذکرے کر رہا ہے. اور حکم ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. اب حضرات صحابہ کرام کثرت سے تلاوت کرتے تھے، تو اب بار بار اللہ سے ہونا قرآن میں بیان ہو رہا ہے، آخرت کی زندگی بیان ہو رہی ہے. اتنی ہو رہی ہے کہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے ہی نہیں. جب یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اس کی خواہش، اس میں بھی اس کے لیے تگ و دو کرنا بیکار، بقدر ضرورت کر لیتا ہے، پھر آخرت کی تیاری میں لگتا ہے، پھر آخرت کے تذکروں میں لگتا ہے، ہر وقت اسی کی دھن اور دھیان رہتا ہے. تو فرمایا تواصوا بالحق. ارے بھئی حق بات کی تلقین کرتے رہو. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے ہوتا ہی نہیں ہے. جو نظر آتا ہے وہ دھوکہ ہے. جو نظر آ بھی رہا ہے کہ غیر سے ہوتا ہوا، وہ غیر سے ہو نہیں رہا، وہ غیر بھی اسی کا محتاج ہے. اب یہ جو چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی بھی ذاتی تھوڑی، یہ اللہ کے خزانوں سے اس کو ملی ہے. اب اگر اللہ اپنے خزانے سے یہ روشنی نکال لے تو سورج کیا کرے گا؟ بے نور ہو جائے. حتیٰ کہ یہ سورج گرہن ہوتا ہے، کسوف ہوتا ہے، تو اللہ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ چمکتا ہوا روشن ستارہ یہ کیسے بے نور ہو گیا، دن کے اندر رات کا سما ہو گیا. جب پوری طرح کسوف ہوتا ہے تو دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے.
اور یہ جو آتا ہے اخبار میں کہ بھئی چاند گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، یہ جزوی ہوتا ہے، جزوی۔ کلی سورج گرہن برسوں کے بعد، برس ہا برس بعد آتا ہے، جب سورج دن کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ روشنی ختم، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہونے کو آدمی اتنا بیان کرے، اتنا سنے کہ ہر وقت یہ چیزیں ذہن میں مستحضر رہیں، تو پھر شیطان کو شبہات ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کہاں سے ڈالے گا وہ شبہ؟ جب کوئی شبہ ڈالے گا، یہ تکرار کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، تو بس۔ 2 دن پہلے خیر پور ناتھن شاہ سے ایک صاحب آئے، ہر سال آتے ہیں کہ تمہیں مدرسہ ہے، 2 بوری جو ہے چنے کی دال ڈلوا دو، سالانہ ان کی ترتیب ہے خیر پور ناتھن شاہ سے، کہتے ہیں 100 کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ کر دو، تو ہر سال کا معمول ہے۔ اب اس سال آئے، ان کا سناؤ کیا حال ہے مدرسے کا؟ کہ 50 طلبہ اب آئے ہیں 1 مہینے بعد، سارے سب لوگ کا ہمارا خیر پور ناتھن شاہ سارا ڈوب گیا، اور ساری شہر بھی ڈوب گیا، اور مدرسہ بھی ڈوب گیا، مدرسے میں ساری کتابیں بھی خراب ہو گئیں، اور 2 مہینے سے مدرسے میں کچھ بھی نہیں تھا، طلبہ بھی چلے گئے، اب دور دور سے جو آئے ہیں تو 50 آئے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، سب لوگ ڈوب گئے، کھیتیاں ڈوب گئیں، مکانات ڈوب گئے؟ کہاں؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اتنے دنوں میں کوئی تم نے ایسا آدمی سنا اپنے علاقے میں جس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، جس کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، وہ بھوک سے مرا ہو، بھوک سے مر گیا ہو کہ اس کے بعد کھانے کو نہیں تھا، اور بھائی بھوکا بھوکا وہ بھی مر گیا، اس کے بچے بھی مر گئے، اس کی بیوی بھی مر گئی، اس کی ماں بھی مر گئی، یا کوئی ایک مر گیا وہ بھوک کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ جب گھر ڈوب گئے، کھیتیاں ڈوب گئیں، کھانے کے سارے راستے بند ہو گئے، پھر ایک بھی مرنے کی، بھوک سے مرنے کی اطلاع نہیں آ رہی، کیا ہو جائے؟ تو ان کو کھانا کہاں سے مل رہا تھا؟ تو پتہ ہی نہیں کہاں سے مل رہا تھا، وہ اللہ کے خزانے سے مل رہا تھا۔ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسباب حیات تھے وہ تو سب ختم ہو گئے، بھی وہی جو کھیتی باڑی تھی ان کا ذریعہ معاش تھی، کہ کھانے پینے کا انتظام اسی سے ہوتا تھا، اور وہی ڈوب کے رہ گئی، اور جو رہنے کی جگہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ بھوک سے مرنے کی کوئی مجھے اطلاع ہی نہیں۔ کہتا ہے یار تم تو آنکھوں دیکھا منظر بیان کر سکتے ہو، تم مجھے بتاؤ کوئی ایک مرا ہو؟ کہتے ایک بھی نہیں مرا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قدرت ہے، اللہ دکھاتے ہیں۔ شور شرابہ یہ ہے کہ بھئی سارا سندھ ڈوب گیا، سارا پاکستان ڈوب گیا، بھی سارا سندھ بھی ڈوب گیا، سارا پاکستان بھی ڈوب گیا، تو اب یہ دھنیا کہاں سے آ رہا ہے؟ سب ڈوب گیا تھا، یہ مرچیں کہاں سے آ رہی ہیں، ٹماٹر کہاں سے آ رہا ہے؟ بھئی جب سبھی ڈوب گیا، ساری کھیتیاں برباد ہو گئی، گندم کہاں سے آ رہا ہے، چینی کہاں سے آ رہی ہے؟ بھئی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سب ختم ہو گیا تھا تو 2 مہینے میں سب ختم ہو جانا چاہیے، سارا پاکستان ختم ہو جائے، ہم سب بھوک سے مر جائیں۔ مگر اس وقت سے لے کر آج تک یہ فقیر کا پیڑ گواہ ہے، ایک دن ایسا نہیں ہو کہ دھنیا نہ ملا ہو، ٹماٹر نہ ملا ہو، تھوڑا مہنگا ہوا مگر ملا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے خزانے سے آیا، اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے۔ تو اب یہ اس کے مذاکرے اتنے کثرت سے ہوں کہ ہر وقت اللہ سے ہونا سامنے نظر آئے، کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس میں میرے لیے نفع ہے، جو حالات میرے سامنے ہو رہے ہیں اس میں میرے لیے حکمت ہے، میرا فائدہ ہے، میرے اللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ حال آیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ یہ ہے تواصوا بالحق، حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے سے تذکرے کرتے رہو اس بات کے کہ دیکھو بھائی اللہ سے ہوتا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے مضبوطی سے توحید کو برقرار رکھو، توحید متزلزل نہ ہو، اللہ سے ہونا اتنا یقینی ہو جائے، اتنا ذہن میں راسخ ہو جائے کہ پھر کسی اور کی طرف نگاہ جائے گا۔ ہر معاملے میں اللہ سے ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وہ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ ادھر کوئی حال آیا ادھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر کوئی پریشانی آئی ادھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ذوق بنایا، ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرما دی
صبح ہو سورج طلوع ہو تو دعا پڑھ لو، اللہم ھذا اقبال لیلی، الحمدللہ۔ جب سورج طلوع ہو تو دعا پڑھو، جب سورج ڈوبے تو دعا پڑھو، اللہم ھذا اقبال لیلی و ادبار نہاری و اصوات دعاتی فاغفر لی۔ بخشش مانگو اللہ سے، اے اللہ ھذا اقبال لیلی، رات کے آنے کا وقت قریب ہو گیا، و ادبار نہاری، اور دن کے جانے کا وقت ہو گیا، وہ اصوات دعاتی، آپ کے داعی، آپ کے پکارنے والے، آپ کی توحید کے نغمے گانے والے مؤذن کی آوازوں کا وقت قریب ہو گیا۔ ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے، ادھر صدائیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اہل ایمان پھر سب کام چھوڑ کے آتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ادھر سورج ڈوب رہا ہے، ادھر یہ مانگو، اللہم ھذا اقبال لیلی و ادبار نہاری و اصوات دعاتی فاغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دیجیے، اے اللہ مجھے بخش دیجیے۔ اب یہ اللہ کی طرف انابت ہو رہی ہے، دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، روشنی جا رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، ظلمت چھا رہی ہے، نور ختم ہو رہا ہے، تو یہ تغیر حال ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ سے بخشش مانگ لو، مغفرت مانگ لو۔ تو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی، یہ دعائیں بھی اللہ کی طرف انابت ہے، اور گویا کہ ان دعاؤں کا آپس میں تکرار کرنا یہ تواصی بالحق ہے، کہ جتنا ان دعاؤں کا اہتمام ہوگا اتنا آدمی شبہات سے بچے گا، عقائد میں شبہات سے بچے گا، شیطان کے حملوں سے بچے گا۔ تو ایک یہ ہے تواصو بالحق، شبہات سے بچنے کے لیے حق بات کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کو خیر خواہی کی بات کرتے رہو۔ وتواصوا بالصبر، اس میں بتا دیا کہ نیک اعمال پر مضبوطی سے جمے رہو، اعمال صالحہ پر مضبوطی سے جمے رہو، اور تمام منکرات سے بچتے رہو۔ یہ شہوات سے بچنے سے بتا دیا کہ بھئی شہوات اپنے اوپر غالب نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ جتنا جتنا آدمی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے گا اتنا خطرے میں پڑتا چلا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی آدمی مباحات میں بھی کم سے کم جائے، جتنی چیزیں شریعت نے مباح رکھی ہیں اس کے اختیار کرنے میں بھی اعتدال رکھے، بلکہ کم سے کم کرے، مباحات کو بھی ترک کرے، استحباب میں آئے، افضلیت میں آئے۔ تو جتنا جتنا آدمی مستحب پر عمل کرے گا اتنا اللہ کے حب اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا، اور جتنا جتنا مباح میں آتا چلا جائے گا اتنا منکر کے قریب چلا جائے گا، اور ادھر تھوڑی سی چوک ہوئی ادھر منکر کا ارتکاب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اکابر کی پوری خواہش یہ رہی کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے رہے کہ بھئی سنت کی پابندی کرو، اتباع سنت ہر موقع پر۔ یہ دیکھو کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، بس جو نبی کا طریقہ ہے اس پر عمل کرو، جو اس سے ہٹ کر طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو تواصو بالصبر کے اندر شہوات سے بچنے کی تلقین کر دی کہ خواہشات کے اتباع سے بچو، اور تواصو بالحق کے اندر بتا دیا کہ شبہات سے بچو۔ تو شبہات سے بچنا اور شہوات سے بچنا، جب یہ دو کام کر لے گا آدمی تو پھر عمل صالح کے راستے پر آسانی سے چلتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا، تو گویا عامل الصالحات کب باقی رہیں گے؟ جب تواصو بالحق اور تواصو بالصبر ہوتا رہے گا۔ اگر تواصو بالحق اور تواصی بالصبر کو آدمی چھوڑ دے گا تو پھر اس کے لیے خود اعمال صالح اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس میں بتلا دیا کہ اگر اپنے اعمال صالحہ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ماحول کو سازگار بناؤ۔ اب دیکھو سود سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کہ ہم نے سود سے بچنے کا ماحول نہیں بنایا۔ اور سب مسلمان اس پر آ جائیں کہ بھئی ہمیں سود سے بچنا ہے، ہم سودی بینک کاری کریں گے ہی نہیں، سودی بینک میں پیسہ رکھیں گے ہی نہیں، سب مسلمان اس پر آ جائیں تو سارے بینک ختم ہو جائیں، یعنی سارے سودی بینک سے ہر مسلمان، یہ جتنے سودی بینک ہیں اور جتنا سودی لین دین ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ مسلمان ہی کر رہے ہیں۔
سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور کبھی ہم نہیں کریں گے تو اب کیا ہوگا؟ اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ہوتا رہے اور ہر ایک اس پر آ جائے کہ نہیں بھائی ہمیں اس بینک سوچ سے کام ہی نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے بینک خود بخود بند ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے پیسے نکال لے کہ بھائی ہمیں یہاں نہیں رکھوانے پیسے۔ اب جب کوئی بھی پیسے نہیں رکھوائے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، تھوڑی سی مشقت تو آئے گی، تھوڑا سا مجاہدہ تو آئے گا، وہ تواصوا بالصبر اس میں کام دے گا، بھائی یہ مجاہدہ آئے گا، اسے برداشت کرو، یہ تھوڑی پریشانی آئے گی، اس کو برداشت کرو۔ تو ماحول جب بنے گا تو پھر سب کا بچنا آسان ہو جائے، پھر بینک ختم ہو جائیں گے تو پھر سود سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر تواصوا بالحق تواصوا بالصبر نہیں ہے، جیسے آج کل نہیں ہے، تو دیکھو بینک دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں، بچنا مشکل ہے۔ اب ایک صاحب ہے کہ بھائی میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور میرا اب ریٹائر ہو چکا ہوں تو پینشن آتی ہے اور بینک کے تھرو آتی ہے اور اس پہ سود لگتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اکاؤنٹ چینج کر دو، پی ایل ایس اکاؤنٹ سے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر لو۔ کہا وہ تبدیل کر کے ہی نہیں دیتے، کہ اگر تبدیل کرنے جاؤ گے تو 5-6 مہینے تمہیں پینشن ہی نہیں ملے گی، اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ میں تھک کے چور ہو جاؤں گا اور کتنی تو رشوتیں مجھے دینی پڑ جائیں گی اور دلدل میں پھنسوں گا۔ مجھے کوئی ایسا آسان حل بتا دو کہ میں ان پریشانیوں سے بچ جاؤں۔ تو آخری حل تو یہی ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس زیادہ رقم آ جاتی ہے، کبھی 150-200 روپے مہینے کے زیادہ آتے ہیں، وہ جو سود بنتا ہے، تو وہی بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دے دو تاکہ اپنے پاس سود سے نفع اٹھانا نہ ہو۔ تو اب دیکھیے جو بچنا چاہ رہا ہے وہ نہیں بچ پا رہا، کیوں؟ تواصوا بالحق نہیں ہے، تواصوا بالصبر نہیں ہے۔ جب ان احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو خود عمل صالح پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، گویا اس کی ایک حکمت یہ ظاہر ہوئی کہ اگر اپنے عمل صالح کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ تواصوا بالحق کے ایک معنی امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنا، اور تواصوا بالصبر، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، تو یہ نہی عن المنکر ہو گیا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ تواصوا بالحق کے اندر گویا امر بالمعروف چھپا ہوا ہے اور تواصوا بالصبر کے اندر نہی عن المنکر چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہنا ہے، برائیوں سے بچاتے رہنا ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی ہے۔ گویا اس طرف ہے کہ اپنے عمل صالح پر اطمینان نہیں کرنا، مطمئن نہیں ہونا کہ میں نیک بن گیا، اس لیے کہ آپ نیک بن گئے اچھی بات ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نیکی چھوٹ سکتی ہے۔ اس نیکی کی حفاظت کے لیے باڑ تو بنا، تاکہ بھائی آدمی مال حاصل کر کے کہے کہ میں مطمئن ہو گیا، میں مالدار ہو گیا، کوئی بھی ڈاکو اٹھا کے لے جائے گا اس کا مال۔ اب کیا کرے گا؟ مال لے کر اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا کہ بھئی اب پیسے ہیں تو کیا کروں، کس طرح اس کو سیف کروں، کیسے محفوظ کروں، کہاں چھپاؤں، سارے تدابیر اختیار کرے گا۔ پھر کہیں جا کے اس کا مال محفوظ ہوگا، اگر وہ چھپائے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی لے جائے گا۔ تو عمل صالح کر کے بے فکر نہیں ہونا، یہ عمل صالح ایک مال ہے، ایک خزانہ ہے جو اللہ کے فضل سے مل گیا۔ اب اس کی حفاظت یہ ہوگی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے۔ اگر اس پر ہم نے عمل کیا تو ہمارا یہ نیک عمل محفوظ رہے گا، اگر اس پر عمل نہیں کیا تو بھئی خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور ہو رہا ہے، جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں مگر گھر والوں کی فکر نہیں کرتے، معاشرے والوں کی فکر نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی بعض اوقات گھر والوں کی وجہ سے اور بعض اوقات معاشرے والوں کی وجہ سے منکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، منکر میں ابتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی جو قوم ہے، برادری ہے، معاشرہ ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، بھئی کیا کریں؟ تو ارتکاب معصیت ان سے ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہو بھئی تم تو نیک آدمی ہو، تو کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے، بیوی بچے نہیں مانتے، کیا کریں، مجبور ہیں۔ تو گویا کہ اپنے نیک عمل کی حفاظت وہ نہیں کر پاتے، ابتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی عمل صالح کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے۔ تو اس آیت میں بتلا دیا کہ جس طرح ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے،
اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت سے عمل صالح باقی رہے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مستقل عمل صالح تھا، مگر اس کو الگ کر کے بیان کر دیا، ورنہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ساری بات آ گئی تھی، مگر فرمایا کہ نہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر مستقل ایک عمل صالح ہے، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو آدمی چھوڑے گا تو پھر اپنا عمل صالح محفوظ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک۔